میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا ایک دوست ہے اور اس کا ایک کتا ہے, مطلب وہ اپنی زبان, اس کتے کی زبان اس نے ملا لی آپس میں, تو ابھی وہ پاک کیسے ہوگی؟ دو یہاں سوال بن جائیں گے. ایک تو یہ کہ کتا پالنا کیسا, اور دوسرا بتا رہے ہیں کہ دوست نے اپنی زبان کتے کی زبان سے ملا دی. بعض ہو گیا اپنا فن کا اظہار کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو یہ زبان جو ملائی تو اب زبان ان کی ناپاک ہو گئی جیسے وہ فرما رہے ہیں, پاک کیسے ہوگی؟ یہ بدقسمتی سے فن نہیں ہے, یہ اب ایک فیشن بن چکا ہے. کتوں کو پالنا بھی ایک فیشن بن چکا ہے. اور جہاں ہمیں یہود و نصارہ کی بہت ساری عادات مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکی ہیں, تو ان میں سے ایک غلط جو وہ عادت ہے وہ یہ کتوں کے پالنے والی بھی ہے. صحیح. ہاں, کتا پالنا کسی صحیح غرض کے لیے جائز ہے, جانوروں کی حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے یہ جائز ہے, اس کا حدیث پاک میں بھی ذکر ہے. لیکن شوقیہ طور پر پالنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, بلکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے یا جنبی شخص ہوتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو اب ہم نے دوسروں کا کلچر لے لیا, اور یہ ایک ہماری مطلب ہے کہ عوام کی عموماً عادت ہے کہ جو بھی الٹی سیدھی بات آتی ہے, ہم ایک دین کو پیروکار ہیں, ایک دین کو فالو کرنے والے ہیں. ہمارا کوئی سا بھی کام ہو, چاہے وہ دنیاوی طور پر اور دینی طور پر, ہم نے اس کو اس پیمانے پر رکھنا ہے, اس چیز کے اوپر, اس میزان پر رکھنا ہے کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ ایک فن ہے اور لوگ اچھا لگ رہا ہے تو واہ واہ ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے. یہ ہم بطور مسلمان ہمیں اپنے ہر عمل کو اس اعتبار سے جانچنا ہوگا. تو یہ ایک ناجائز جو بات ہے کہ اس طرح شوقیہ طور پر پالنا. اب اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ جو ہے وہ اس کو اپنے گلے میں ڈالنا, اور اب یہ جو صورت بیان ہوئی کہ جو اس کتے کی زبان کے ساتھ اپنی زبان ملا دینا. اب اگر میں یہ کہوں کہ کتے کا جو لعاب ہے اور کتے کا جو پیشاب ہے, ان دونوں کی نجاست کا دونوں نجاست غلیظہ ہیں. صحیح. اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی نے کتے کا پیشاب پیا ہے تو اس کو اچھا لگے گا؟ صحیح. تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے. جیسی وہ پیشاب والی نجاست ہے ویسی اس کی لعاب والی نجاست ہے. اب زبان لگائی تو زبان کے اوپر لعاب ہوتا ہے. صحیح. تو اب یہ جو اس طرح کرتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ کتنی گندی حرکت کرتا ہے. صحیح. اب اگر اس کو یہ کوئی بولے کہ کتے کا پیشاب پی لو تو شاید اس کے اوپر وہ آپے سے باہر ہو جائے, لال پیلا ہو جائے, آنکھیں سرخ ہو جائیں. لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ میرے پیارے بھائی آپ یہ جو کرتے ہیں, اپنا زبان کے ساتھ زبان ٹچ کرتے ہیں, اس کا جو لعاب لگتا ہے اس کا بھی وہ پیشاب والا حکم ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت ہی گندی اور بری حرکت ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. بلا ضرورت کتے نہیں پالنے چاہیے. اب رہا یہ کہ پاک کیسے ہوگی. صحیح. اب کتے کی نجاست کے بارے میں تو یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو موقف یہ تھا کہ بھئی 7 دفعہ اس برتن کو دھویا جائے تبھی جا کر پاک ہوگا. 6 دفعہ پانی سے, 1 دفعہ جو ہے وہ مٹی سے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا. صحیح. ہمارا یہ کہ پانی سے دھو لیا تو 1 دفعہ بھی دھو لیا اور اچھے طریقے سے دھو لیا. اگر وہ برتن جو ہے وہ والا نہیں ہے, اس کے اوپر دراڑ نہیں ہے, صحیح, اور بالکل جو ہے وہ چکنا برتن ہے, یعنی کہ یوں کے اوپر اس کو کوٹنگ کی ہوئی ہے, اس کو 1 دفعہ بھی دھو لیا تو نجاست چلی جائے گی. صحیح. لیکن اب اندازہ کیجئے کہ کتے کی نجاست کتنی نجس تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 6 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے. تو یہ ایک میں اس کی نجاست کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ اس کی نجاست کو اتنا سخت, اور سرکار کی حدیث بیان کیا کرتے تھے. صحیح. تو اب یہ ہے کہ پاک تو خیر یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھو لیا جائے, پانی سے جب دھل جائے گی تو پاک ہو جائے گی. اب ایک ہی ذریعہ ہے پاکی کا کہ پانی سے دھونے سے پاک ہو جائے گی. کلی کر لیں 2-3 مرتبہ. لیکن یہ عادت اور یہ جو فعل کیا جا رہا ہے کتنا کبھی کتنا برا فعل ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی کہ جو تھوڑا سا وہ اپنے سٹیٹس کو ظاہر کرنے کے لیے جی اس نے کتا پالا ہوا ہے, وہ کتا اس کے بیڈ روم میں ہے, وہی کتا اس کے ساتھ سویا ہوا ہے, اپنے بچوں کو ساتھ نہیں سلاتا ہے, کتے کو ساتھ سلاتا ہے. اپنے بچے کو اس نے کبھی نہیں نہلایا ہوگا, کتے کو نہلا رہا ہے. یعنی کتنی ہماری ایک محرومی ہے کہ ہم نے کلچر جو ہے وہ کس طرح اپنا لیا
کہ اس کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، کبھی بھی اس نے نہیں نہلایا ہوگا. یہاں تک کہ جو اس طرح کے سٹیٹس والے بندے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا دار کہتے ہیں، اپنے بچوں کو نہلانے کے لیے خادم رکھے ہوتے ہیں. صحیح بات. لیکن ماں بدولت کتے کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، کتے کو اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو کبھی نہ اپنے ہاتھ سے کھلایا ہوگا. نہیں لایا. بچے کو کھلانے کے لیے بھی خادم اور بچے کو نہلانے کے لیے بھی خادم. صحیح. بچے کو پیار کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن کتے کو پیار بھی اس نے کرنا ہے، کتے کو نہلانا بھی ہے، کتے کو ہاتھ سے کھلانا بھی ہے. اور یہ اس کی ایک بہت جو ہے وہ اس پہ فخر ہوتا ہے کہ جناب یہ اچھی نسل کا کتا ہے. اب یہ خود سوچ لے کہ اس کی طبیعت کتنی گھٹیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و نصارہ کے تمام برے افعال سے جو ہم نے ہمارے مسلمان قوم نے اپنا لی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتوں سے پیار کرنے کے بجائے انسانوں پر پیار کرو، انسانوں کے بچوں پر رحم کرو. ہم انسانوں کے بچوں پر رحم نہیں کرتے، کتوں کے بچوں پر ہمیں بڑا رحم ہوتا ہے. صحیح بات. بس جو کرنے والا کام ہے وہ کریں. جی. جو شریعت نے ہم پر کام رکھے ہیں، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ زندگی صرف ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ زندگی پھر نہیں ملے گی. کتوں کی خدمت میں اگر وقت نکل گیا، قبر میں آنکھ کھلے گی تو کیا کریں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.